بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں، اور کتاب الحدود میں بھی پھر ہماری گفتگو زنا کے بارے میں، اور زنا میں بھی پھر ہماری گفتگو کہ زنا کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے، اقرار کے ذریعے اور گواہوں کے ذریعے۔ الحمدللہ یہ دونوں بحث تقریباً ہو چکے۔ اب آج کے درس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کوئی طریقہ ہے جس سے حد ساکت ہو جائے، زانی کو سزا نہ ملے۔ ایک تو پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ توبہ اگر کرتا ہے تو بھی اس سے حد ساکت ہو جائے گی۔ پھر آج یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس چیز کے حرمت سے جاہل تھا یا مجھے شبہ ہو گیا اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں چیزیں اس کے حق میں ممکن ہیں، یعنی مثلا جہالت بھی اس کے حق میں ممکن ہے کہ علماء کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، یا وہ دور دراز علاقوں میں رہتا ہے جہاں پر علم کی شعاعیں نہیں پہنچتی، پھر تو جو ہے کیا ہے اس کی بات مانی جائے گی، ورنہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب فرماتے ہیں کہ فرض کریں کہ زنا ثابت ہو گئی تو حد واجب ہے زانی کو۔ حد کیسے جاری ہوتی ہے؟ کہتے ہیں حد کے 8 طریقے ہیں میرے بھائی۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تلوار کے ساتھ قتل کیا جائے، تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑائی جائے۔ یہ کس زانی کی تلوار کے ساتھ گردن اڑائی جاتی ہے؟ یہ اس زانی کی گردن اڑائی جاتی ہے جو اپنی محرم عورتوں کے ساتھ، حالانکہ محرم ہونا چاہیے، جو نسبی محرم کے ساتھ برائی کرتا ہے، ماں کے ساتھ برائی کرتا ہے، بہن کے ساتھ برائی کرتا ہے، اپنے پھپھو کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بھانجی کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ اگر یہ کرتا ہے تو اس کی گردن تلوار سے اڑائی جائے گی۔ فرماتے ہیں اور وہ محرمات جو مصاہرہ اور یا رضا کے ذریعے ہوتے ہیں وہ بھی نسب کے ساتھ ملحق ہوں گے یا نہیں، یعنی اگر ساس کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو، یا اس کی بیوی بیوہ تھی، اس کا پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی، اب اس نے اس کے ساتھ شادی کی تو یہ لڑکی بھی اس کی محرم ہو گئی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنی اس لڑکی جو کہ اس عورت کی لڑکی ہے اگلے شوہر سے، اس کے ساتھ کر لے، یا جس نے اس کو دودھ پلایا تھا یا جس لڑکی نے اس کے ساتھ دودھ پیا تھا ان کے ساتھ اگر زنا کرے تو بھی ان کو تلوار کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس میں برحال لمبی چوڑی بحث ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اور اگر اس نے لعان کیا تھا اپنی بیوی کو اور پھر زنا کرتا ہے تو بھی بعید نہیں کہ اس کی تلوار کے ساتھ گردن اڑائی جائے۔ الحد، اور ساکت ہو جائے گی حد یعنی سزا، بدعوی الجہالت، اگر زانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں جاہل تھا بتحریم، کیا یہ فعل کرنا حرام تھا یا حرام نہیں تھا، او شبہ، یا کہتا ہے مجھے حرمت کا تو پتہ تھا لیکن میری بیوی کی جگہ پر سوئی ہوئی تھی تو میں نے سمجھا میری بیوی ہے۔ بین قال، یا اور شبہ کے اسباب بتا رہا ہے۔ بین قال، زانی کہتا ہے زنن تو میں نے گمان کیا، انہا حلت، بتحقیق یہ عورت میرے لیے حلال ہو گئی، بے اجارتہا نفسہا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو مجھے کرائے پر دیا ہے، مجھ سے پیسے لیے ہیں، او تحلیلہا، یا اس عورت نے کہا کہ میں تمہارے لیے حلال ہوں، او نحو ذالک، یا اس کے بستر پر آ کے سو گئی، مع امکانہما، البتہ جب یہ جہالت اور شبہات دونوں ممکن ہوں فی حق ہی، اس بندے کے حق میں، تو ہم کہیں گے کہ بھائی تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ فلو کان ممن لا یحتمل جہلہ، اگر یہ زانی ان افراد میں سے ہو کہ جس کا جہل کا احتمال نہیں ہے، بمثل ذالک، اس جیسے مسئلے سے، تو لم یسمع، اس کی یہ بات جہالت والی جناب نہیں سنی جائے گی۔ وَإِذَا ثَبَتَ زِنَاؤُ، اب چلتے ہیں جناب اس بحث کی طرف کہ زنا ثابت ہو گئی، علی الوجہ المذکور، مذکور وجہ سے، یعنی یا بینہ کے ذریعے یا اقرار کے ذریعے، وجب الحد علی الزانی،
تو اس زانی پر سزا واجب ہے۔ وہ اقسام ثمانیتن، اس حد کی جو ہے 8 قسمیں ہیں۔ احدھا، ان 8 میں سے پہلی قسم جو ہے القتل بسیف، تلوار کے ساتھ اسے قتل کر دو، وہ نحوہ ہی، یا تلوار جیسے کوئی اور چیز، مثلا کھنجر سے، چھری سے، یا کوئی ایسی چیز سے اس کو قتل کر دو۔ وہ ہوا، بھائی یہ تلوار کے ساتھ کون سے زانی کو قتل کیا جاتا ہے؟ لزانی بالمحرم نسبی، جو خونی رشتہ دار، جو کہ محرم عورتیں، ان کے ساتھ یہ جب زنا کرتا ہے۔ بھائی وہ خونی کون سی ہیں؟ مثلا ماں کے ساتھ برائی کرتا ہے، بہن کے ساتھ برائی کرتا ہے، والعمت والخالت، اپنی جو ہے کیا ہے جناب پھپھو کے ساتھ کرتا ہے، اپنی خالہ کے ساتھ کرتا ہے، بنت الاخ، بھائی کی بیٹی، وہ بنت الاخ کیا ہوگی؟ بھتیجی، والاخت، یا جو ہے کیا ہے بھانجی کے ساتھ کرتا ہے۔ اما غیر ہی، لیکن یہ جو ذکر ہو چکی عورتیں، ان کے علاوہ اور عورتیں جو محرم و بندی بالمصاہرہ، دامادی کی وجہ سے، کبنت زوجت، مثلا اس کی بیوی بیوہ تھی، اس کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی، اب اس نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ کر لیا، وہ امہا، یا بیوی کی ماں یعنی ساس کے ساتھ کر لیا، فَكَغَيْرِهِنَّ مِنَ الْأَجَانِبِ، تو یہ جو مصاہرہ والی محارم ہیں یہ عام عورتوں والا حکم رکھتی ہیں، جو عام زنا کی سزا ہے وہ اس کو ملے گی۔ علامہ یظہر من الفتاوی، جیسے کہ فتاوی سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ مصاہرہ والی محارم نسب والی کے ساتھ ملحق نہیں ہوں گی۔ والاخبار خالیۃ من تخصیص نسبی، کہتے ہیں احادیث تو یہ کہتی ہیں کہ اگر محرم عورت کے ساتھ یہ برائی کرے تو قتل ہوگا تلوار کے ساتھ، اس میں نسب اور غیر نسب کی بات نہیں ہے۔ بل الحکم فیہا، بلکہ حکم جو ہے جناب ان روایات میں معلق، اس کو لٹکایا گیا ہے، علی ذات المحرم، کہ محرم عورت کے ساتھ یہ زنا کرے، مطلقہ، چاہے وہ محرم نسب کے ذریعے ہو چاہے رضا کے ذریعے ہو۔ اما من حرمت بالملاعنہ، اگر یہ زنا کرتا ہے ایک ایسی عورت کے ساتھ جو ملاعنہ کے ذریعے حرام ہوئی، لعان آپ پڑھ کر آئے ہیں لما چاروں میں، یا طلاق کے ذریعے اس پر جو کہ حرام ہو گئی، یا وہ اخت الموقب، اس نے کسی لڑکے کے ساتھ برائی کی، اب اس کی بہن اس پر حرام ہے، اس کے ساتھ اس نے زنا کی، یا اس نے جس مرد کے ساتھ برائی کی اس کی بیٹی کے ساتھ جو کہ شادی کی، موقب نہیں بلکہ موقب، ٹھیک ہے، وہ امہ، یا اس کی ماں کے ساتھ کی، فلا، تو یہ عورتیں جو ہے یہ محارم والے حکم میں نہیں ہوں گی، نتیجے میں اس کو تلوار کے ساتھ قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ حَرُمْنَ مُعَبَّدًا، اگر یہ بھی حرام ابدی ہیں۔ وفی الحاق المحرم برضا، آیا دودھ پینے والی عورتیں وہ ملحق ہوں گی بنسب، نسب والی عورتوں کے ساتھ؟ وجہن، اس میں ایک وجہ ہے، یعنی گنجائش ہے، مأخذ ہو، اس وجہ کا مأخذ کیا ہے؟ الحاق ہو، بھائی اس رضا کو ملحق کیا گیا ہے فی کثیر من الاحکام، بہت سارے احکام میں نسب کے ساتھ، للخبر، حدیث نبوی ہے، یحرم من الرضا ما یحرم من نسب، لیکن لم نقف، لیکن ہم واقف نہیں ہو سکے، القائل بہی، کہ کوئی ایسا مولوی بھی ہے جو قائل ہے کہ رضائی نسب کے ساتھ ملحق ہوں گی، والاخبار تتناولہ، جبکہ احادیث اس رضا والی محرمیت کو بھی شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ اخبار نے مطلق کہا جو اپنی محارم کے ساتھ زنا کرے۔ وفی الحاق زوجت الاب، اچھا آیا ملحق کریں گے باپ کی بیوی کو، یعنی اس لڑکے کے باپ کی کوئی دوسری بیوی ہے، اس کی جو سگی ماں وہ نہیں اور، ٹھیک ہے، یا والابن، بیٹے کی بیوی یعنی بہو، وہ موطوعۃ الاب بالملک، یا اس کے باپ نے جس کنیز کے ساتھ ملکیت کے ساتھ وطی کی تھی ملک کی وجہ سے، آیا ان کو ملحق کریں گے بالمحرم نسبی، محرم نسبی کے ساتھ؟ قولان، اس میں 2 قول ہیں، من دخولہن فی ذات المحرم، ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی محرم میں داخل ہیں تو نتیجے میں یہاں پر بھی ان پر حکم نسبی والا ہوگا، وَأَصَالَةِ الْعَدَمِ، اور پھر ہم شک کرتے ہیں کہ یہ نسبی کے ساتھ ملحق ہوں گی، یعنی اصل یہ ہے کہ یہ نسبی کے ساتھ ملحق نہیں ہوں گی۔ وَلَا يَخْفَى، کہتے ہیں مخفی نہیں رہے، ان الحاقہن بالمحرم،
اگر آپ باپ کی بیوی کو بہو کو محرم کے ساتھ ملحق کرتے ہیں دون غیر ہن، لیکن مصاہرہ اور رضا والوں کو ملحق نہیں کرتے، من المحارم بالمصاہرہ، ٹھیک ہے، مثلا جو مصاہرہ وغیرہ کے ذریعے محرم ہوتی ہیں، تحکمن، تو یہ آپ کی زورگوئی ہے، یہ آپ کی ہٹ دھرمی ہے۔ یمکن ان یقال، ممکن ہے کہا جائے کیا، دلت نصوص دلالت کرتی ہیں علی ثبوت الحکم، کہ یہ حکم تلوار کے ساتھ قتل والا ثابت ہے، فی ذات المحرم، ان عورتوں میں جو محارم ہیں، مطلقہ، چاہے نسبی ہوں، چاہے رضائی ہوں، چاہے مصاہرہ والی ہوں، چاہے بہو ہو، چاہے باپ کی بیوی ہو، فیتناولہن، تو یہ نصوص پھر ان کو بھی شامل ہو جائیں گی، کن کو، یعنی باپ کی بیوی کو اور بہو کو۔ وخروج غیرہن، اور اگر ہم مصاہرہ اور رضا والوں کو خارج کرتے ہیں اس حکم تلوار والے سے، تو بدلیل آخر، ایک اور دلیل کل اجماع، لا ينفی الحکم فیہن، تو پھر یہ سبب نہیں بنے گا کہ اس حکم تلوار والے کو نفی کریں، فیہن، باپ کی بیوی اور بہو میں، مع ثبوت الخلاف، البتہ اپنی جگہ پر اختلاف موجود ہے کہ آیا یہ باپ کی بیوی محرم نسبی کے ساتھ ملحق ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یبقى الکلام، لیکن رہ جاتی ہے ہماری گفتگو فی تحقق الاجماع، کہ آیا اجماع موجود ہے فی غیرہن، باپ کی بیوی اور بہو کے علاوہ دوسروں میں، یا اس قسم کا کوئی اجماع نہیں ہے۔ وَقَذَا يَثْبُتُ الْحَدُّ، قضا یعنی جیسے محارم کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو تلوار کے ساتھ قتل کریں گے، یہی قتل ثابت ہے کس کے لیے، ٹھیک ہے، لذمی، کافر ذمی کے لیے، اذا زنا بمسلمۃ، جب وہ زنا کرتا ہے مسلمان عورت کے ساتھ، مطاوعۃ، در حالی کہ وہ مسلمان عورت بھی اس کے ساتھ راضی ہے، او مکرہۃ، یا اس کو مجبور کیا گیا ہے، عاقدن علیہا ام لا، چاہے اس کافر نے اس مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، نہ، لو اعتقدہ، اگر ذمی اس نکاح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ حلالا بذالک، یا لو اعتقدہ، ہو کی ضمیر پلٹائیں کس کی طرف، جناب وتی کی طرف، کہ یہ وتی حلال ہے، بذالک، اس نکاح کے ذریعے، لجہل ہی بحکم الاسلام، اس لیے کہ یہ ذمی جو ہے اسلام کے حکم سے جو ہے کیا ہے، جاہل ہے، احتمل قبول و عذر ہی، تو احتمال ہے کہ ہم اس ذمی کے عذر کو قبول کریں، کیوں، لأن الحد یدرأ بشبہت، اس لیے کہ حد جو ہے وہ شبہ کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے، خوب، وعدمہ، اور احتمال ہے کہ حد ختم نہیں ہوگی، کیوں، للعموم، اس لیے کہ ہمارے پاس عمومی دلیل موجود ہے کہ ذمی اگر ایسی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کو یہ حد جاری ہوگی، ولا یسقط عنہ القتل باسلامہ، اچھا اگر ذمی چالاکی کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے مسلمان ہونے سے اسے حد ساقط ہوگی، کہتے نہیں، مسلمان ہونے سے حد ساقط نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔